سمجھ گئے جملہ؟ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کے تاڑنے سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیونکہ اللہ کا نور اللہ دیتا ہے طاقت، اندر باہر سب کچھ دیکھتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو خالی ہے. فرمایا کیا دکھانا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے ایک پتھر رکھا سامنے، کہنے لگا تیر اس میں سے گزارو. اور وہاں سے ایک پتھر پکڑ لیا کہ تیر اس میں سے گزارو پار ہو جائے. حضرت صاحب نے تیر چلایا، پار ہو گیا. فرمایا اب تو دکھا. اس نے دھیان سے سننا ذرا چالاک کیسے ہوتے. اس نے تیر پکڑ کے حضرت صاحب سے کہا حضرت جی یہ تیر پار جائے. حاضر ہو کہ ماں حاضر ہے؟ حضرت جی یہ تیر پار جائے. حضرت صاحب نے فرمایا جائے. اس نے چلایا، وہ چلا گیا. سمجھ گئے ہو بات کو؟ حضرت جی یہ تیر پار جائے. فرمایا جائے، وہ چلا گیا. حضرت صاحب نے دیکھا ہے خالی، کیسے چلا گیا؟ اس نے کہا حضرت جی تعجب نہ کریں، یہ میرا کمال نہیں، یہ آپ کا کمال ہے. میں نے آپ سے کہلوایا ہے جائے تو گیا ہے، میں بھیج سکتا نہیں. تو یہ اللہ والوں کو پہچانو، کوئی نسبتوں کا احساس کرو، کوئی قدر کرو. یہ نسبت کہاں سے چل رہی ہے؟ یہ میرے نبی سے چل رہی ہے. ایمان کس کا نام؟ نبی سے تعلق کا نام، نبی کی تعظیم کا نام، نبی کی محبت کا نام. ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ یہ نبی کی تعظیم ہے، یہ نبی سے محبت ہے، ہم اسی لیے مناتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، اگر ہم نے ان نسبتوں کی قدر نہیں کی تو پھر کوئی بات بن سکتی. حاجی جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. کوئی دیکھنے والا کہیں پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا ان کو؟ ادھر سے آئے ادھر تو اب واپس جا رہے ہیں، چلو 2 پھیرے ہو گئے، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں. کیا ہو گیا ان کو؟ پہلے 4 دیواری کے گرد یہ چکر لگا رہے تھے، پھر یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے سلے ہوئے کپڑے چھوڑے ہوئے ہیں، اس طرح دیوانے بنے ہوئے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صفا اور مروہ جس کو اللہ قرآن میں شعائر اللہ فرماتا ہے. شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وہاں قدم آئے، قدم آئے. اب ہیں قدم وہاں، اونچی اونچی قدم آئے. بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی نا، کہیں سے کو پانی ملے. قدم آئے، 7 پھیرے لگائے. اللہ کو ادا پسند آ گئی، قانون بن گیا. یاد کر لینا میرے جو پیارے ہیں، جب ان کی ادائیں مجھے اتنی پسند ہیں، وہ خود کتنے پسند ہوں گے. ان سے نسبت کی قدر کرنا، اسی کا نام ایمان ہے. آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ایک مومن کو احساس ہو کہ جب وہ یہ نعرہ لگائے غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تو یہ نعرہ اس کی حقیقت بن جائے. کافر کو پتا ہے جس وقت اس مومن کا ایمان جاگتا ہے، یہ کسی میزائل سے نہیں ڈرتا، یہ کسی بم سے نہیں ڈرتا، یہ کسی توپ سے نہیں ڈرتا. کیوں کہ جو قوم موت کو زندگی سمجھتی ہے اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ جہاں بٹ آ جائے نا، بگ بٹ، وہ کشمیری بٹ نہیں، وہ کشمیر والا بٹ نہیں، یہ انگلش کا BUT بٹ. یہ انگلش بڑی عجیب زبان ہے. BUT بٹ ہوتا ہے، PUT پٹ ہوتا ہے. مجھے استادوں سے میں پوچھتا تھا کیوں ہوتا ہے، کہنے کے بس پڑھ لو، ہوتا میں نہیں پتا کیوں ہوتا ہے. عجیب زبان ہے. بہرحال سنیں، یہ جہاں بٹ آ جائے مشکل، میں ان سے یہ کہتا ہوں بتاؤ، نہیں بتاتے. خیر جو بات میں نے آپ سے کہنی ہے وہ کیا، کہ ہم آج بھی یہ جان لیں کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اب ہمیں موت سے پیار نہیں رہا. اب ہم مرنا نہیں چاہتے. کیوں کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے جو نئی آپ کے خلاف پالیسی بنائی ہے وہ آپ کو سنانے لگا ہوں.
انٹرنیٹ پہ تو آپ تو فلمیں دیکھتے رہتے ہو نا، ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم ان کی باتیں ڈھونڈیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے خلاف جنگ ویپن سے نہیں ہوگی. ویپن ہتھیار کو کہتے ہیں. ہتھیار کا مطلب بم میزائل سے نہیں ہوگی. مسلمان کا اخلاق برباد کر دو، مسلمان کا اخلاق برباد کر دو، اس سے غیرت مٹا دو، یہ بیکار ہو جائے گا. یہ دو جنگیں ہو رہی ہیں اس وقت. ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے آپ کی غیرت اور اخلاق کو ختم کیا جا رہا ہے. گھر میں ایک فون ہوتا تھا، صرف ایک عدد فون، 20 بندے گھر میں رہتے تھے، سب اسی سے کام چلاتے تھے نا. پوچھ رہا ہوں، گھنٹی بجنی ہے سب کو پتا ہے، مجال ہے کسی کی کوئی غلط استعمال کر لے. مگر اب فون لے کر بیٹی آپ کی جوان بستر میں کسی سے باتیں کر رہی ہے، آپ کو پتا چلے گا؟ جی، کیا پوچھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، پتا چلے گا؟ تو بے حیائی کو گھر میں خود ڈال کے کہہ رہے ہو موت بھی قبول ہے. کبھی تصور کیا تھا کہ باپ جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ناچ دیکھے گا؟ پوچھ رہا ہوں، آج ہر گھر کا یہی حال ہے یا نہیں؟ کہاں گئی غیرت؟ یہی ان کی کامیابی ہے، یہی انہوں نے آپ کو فتح کیا. انڈیا کی جو اس وقت عورت ہے سب سے بڑی، گاندھی کی بیوی، اس نے 3 سال 4 سال پہلے یہ بیان دیا تھا اب مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے میڈیا کے ذریعے ان کو خراب کر دیا ہے. آپ بجلی کی تار خریدنے جاؤ مہنگی، کیبل کی تار سستی، کیوں؟ گھر گھر کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اور آپ لوگ مست ہو، ارے مولویوں کا بس چلے تو یہ تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہ دے. اور شکر کرو مولوی بتا رہے ہیں. چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ گلی میں جو کتا چلتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ آواز لگا دینا چور آیا بچا لو اپنے آپ کو. بڑے موقع کا لگایا ہے نانا یار. وہ جو چل رہا ہے جانور جس کو کتا کہتے ہو یا جو چوکیدار ہے وہ کہتا ہے جاگتے رہنا، یہی آواز لگاتا ہے نا. وہ تمہارا خبردار کر رہا ہے تاکہ تمہارا نقصان. اور ہمیں نبی کی گلی کا کتا سمجھ لو، ان کے دین کا کتا سمجھ لو، آواز لگا کے کہہ رہے اپنے ایمان کو بچا لو. یہ کیوں آ رہے ہیں اتنے غلط غلط لوگ؟ کوئی کہہ رہا ہے جی وہ نائک آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی وہ پراسرار آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی چودھری آ رہا ہے. یہ غامدی یہ کیوں آ رہے ہیں؟ ان کی کوشش یہی ہے کہ آپ تک حق بات نہ پہنچے. اس ڈاکٹر اسرار بدتمیز کو شرم نہیں آئی حضرت علی کو شرابی کہتے ہوئے، معاذ اللہ. اس ذاکر نائک کو شرم نہیں آئی یزید کو جنتی کہتے ہوئے. تو جن کا اپنا یہ حال ہے وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اور وہ غامدی کا بس نہیں چلتا کہ نبی کی حدیثوں کا انکار کر دے، قرآن کی آیتوں کا انکار کر دے. اصل میں جو پہلی عورت جس کو سزا ہوئی تھی وہ غامدی قبیلے سے تھی، شاید اس کا بدلہ لینے آیا ہوا ہے. یہ تو حال ہے. اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں نہیں، سنو قبر میں ماں ساتھ جائے گی اونچی. جن دوستوں کی خاطر اپنی بیویوں کا حق مارتے ہو، بیویوں کے پاس نہیں جاتے، ساری ساری رات دوستوں کے پاس گزار دیتے ہو، وہ دوست جن کو بنایا ہوا ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے بچوں کا حق بھول جاتے ہو، ساتھ جائیں گے قبر میں؟ پوچھ رہا ہوں. جنازے میں شاید آ جائے، پھر ہر کوئی کہے گا جی وہ دکان کھلی چھوڑی ہے جی کام ہے. آپ کہیں گے شکریہ. کو 2-4 ہو سکتا ہے قبرستان چلے جائیں تاکہ وہ اچھی طرح دفنا دیں کہ اٹھ کے نہ آ جائیں. 2-4 چلے جائیں گے، مٹی ڈال کے سارے واپس آئیں گے یا نہیں؟ اونچی آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے. کسی کو آپ یاد رہیں گے؟ ایک آدھا دن گھر والے بھی وہ بھی مست ہو جائیں گے. اب وہ حال نہیں رہا کہ ٹی وی بند رکھ سکے یا کوئی بیٹھ کے پڑھ سکے، سارے اپنے اپنے کاموں میں. یہ حال جن کی خاطر گلے پھاڑتے ہو، جن کی خاطر جھوٹ بولتے ہو، جن کی خاطر غیبت کرتے ہو، کوئی کام سارے مٹی ڈال کے منہ موڑ لیں گے، میرے آقا وہاں بھی آئیں گے. اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو اس ایمان کی قدر کرو. یہ لیڈر آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ دولت آپ کے کام نہیں آئے گی. کیا جواب دو گے اگر حضور نے منہ پھیر لیا؟ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، آقا ناراض نہ ہو. ساری دنیا چھوٹ جائے، نبی کا دامن نہ چھوٹے.
اور اس سنگت کی قدر کرو، اس ذمہ داری کو پہچانو. میں نعرہ لگواتا ہوں، نعرہ میں لگواتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے سنی بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جوش میں آ کر تم نے آواز بلند کی ہے، ذرا اس دل سے پوچھو، اس دل میں نبی کی محبت ہے یا نہیں ہے، قدر ہے یا نہیں ہے. اگر قدر ہے تو شیو کرتے ہوئے ہاتھ نہیں رکتا، اگر قدر ہے تو جھوٹ بولتے ہوئے زبان نہیں رکتی، اگر قدر ہے تو ماں باپ کی توہین کرتے ہوئے لاج نہیں آتی. کیا ہو گیا ہم کو؟ ایک طرف ہم کہیں جی ہم میلاد منانے والے، نبی کی نعت پڑھنے والے، ساری ساری رات نعت پڑھتے ہیں. وہ شکر ہے نعت خانوں نے امامے باندھ لیے، کپڑے بھلے عورتوں کے پہن لیے، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو بھی ادب سکھائی دے گا. آ جائے گی، ہوا چلی ہوئی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے. کتنے دن کریں گے؟ آپ نے یہ سمجھ لیا ساری رات نعت سن لی، بیڑا پار. حضرت عبداللہ حریری خلیفہ ہیں حضرت جنید بغدادی کے. واقعہ کبھی سنا ہے کبھی؟ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. کسی نے کہا روز الریاحین میں واقعہ ہے، بہت روتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی کیوں روتے ہو؟ جب کوئی پوچھتا تو اور رونے لگ جاتے. حضرت جی واقعہ کیا ہے؟ اور زیادہ ہچکیاں بن جاتی. وہ خاص خادم تھا، اس نے کہا حضرت جی مجھے تو بتا دو. فرمایا تجھے بتا رہا ہوں کسی پہ ظاہر نہ کرنا، جب تک میں جی رہا ہوں ظاہر نہ کرنا. اس نے پوچھا حضرت جی واقعہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن میری مسجد میں ایک شخص آیا، مسجد میں نوجوان بڑا خوبصورت، نئی نئی مونچھیں داڑھی نکلی ہوئی، نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ گیا جہاں لوگ جوتیاں اتارتے. اس کی شکل بتا رہی تھی اس نے کچھ کھایا نہیں، مگر وہ بول نہیں رہا تھا. میں اس کے پاس گیا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا مسافر ہوں. اچھا میں کوئی خدمت؟ اس نے کہا جی مہربانی. میں اپنے حجرے میں چلا گیا، اپنے گھر میں. جب میں عصر میں آیا وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا. میں نے عصر کی نماز پڑھائی، اس نے نماز پڑھی، وہ پھر وہاں جا کے بیٹھ گیا. میں مغرب میں آیا تو وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا. مجھے خیال تھا کہ صبح سے یہاں بیٹھا ہے، اس نے کچھ کھایا پیا. اس وقت نہیں کھایا تھا تو اب کہاں سے کھایا ہوگا. میں اس کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا آج بادشاہ کے ہاں میری دعوت ہے، بادشاہ کے ہاں میری دعوت ہے، تو تو میرے ساتھ چل، وہاں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، آرام سے مزے سے کھانا. اس نے کہا میں حضور کا غلام ہوں، نبی کا فقیر ہوں، تم اپنے گھر سے کچھ دے دو گے تو کھا لوں گا، بادشاہ کے ہاں نہیں جاؤں گا. اگر مجھ پر مہربانی کرنی ہے تو اپنے گھر سے کچھ کھلا. فرماتے ہیں میں نے کہا میری دعوت ہے تو میں دعوت تو چھوڑ کے تیرے لیے اب گھر میں کھانا پکانے سے رہا کہ میں تیرے لیے کھانا پکاؤں اور اپنی دعوت چھوڑوں. تجھے کہہ رہا ہوں چل بادشاہ کے ہاں، کون لے کے جاتا ہے؟ میں لے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا اپنے گھر سے کچھ کھلانا ہے تو کھلا. میں تیار ہوا، میں دعوت میں چلا گیا، وہ وہیں بیٹھا. میں بادشاہ کے ہاں دعوت کھا کے آیا، دیکھا وہ وہیں بیٹھا ہوا. میں نے اسے کہا تو چلتا، بڑے کھانے تھے، بہت کچھ تھا، تیری مرضی. میں اپنے گھر میں جا کر حجرے میں جا کر سو گیا، حجرے میں جا کے سو گیا. نیند آئی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی.
میں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے منہ پھیر لیا۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جس پر بیتے وہی جانے۔ میں نے دوسری